اسلام جو ہے اصل دیکھیے بہت سی بنیادی باتیں ہیں، بنیادی غلط فہمیاں ہیں. اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک کردار کا نام ہے. اگر آپ یا میں مسلمان ہو بھی گیا، دیکھیے سب میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جہاں آپ کو شبہ میں آیت پڑھ دوں گا. جی. مثلاً ہمارے یہاں مسلمان کون ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، مسلمان ہو گیا، داڑھی رکھ لی، مسلمان ہو گیا، نماز پڑھنے لگی اور پکا مسلمان ہو گیا. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورۃ القلم میں کہ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لو. اگر تم کرمنل ہوگے تو مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان تو کرائم کو چھوڑنا پڑے گا. اچھا. جی یہ جو قرآن کی آیت ہے. دوسری جگہ پر اشارہ ہوتا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو مومن ہوگا وہ فاسق و بدکار نہیں ہوگا، جو فاسق و بدکار وہ مومن نہیں ہوگا. یہ بنیادی باتیں جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اسلام ایک کردار کا نام ہے، اس میں بے ایمانی نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، حسد نہیں ہے، جلن نہیں ہے، کسی طرح کی بھی کوئی اخلاقی بیماری نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی مسلمان کو سمجھتا ہے اور ان بیماریوں میں مبتلا ہے تو وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. ڈاکٹر صادق صاحب، آپ نے ہمارے آخری سوال کے جواب میں اپنی آخری بات کہی تھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پیغام کے طور پہ اپنی آخری بات کہیں تو ذرا اور بہتر ہو جائے. میں کس طرح سے اپنا دل کھول کر اس پروگرام کے دیکھنے والوں کے سامنے رکھوں. خود رسول نے فرمایا کہ الجہل اصل کل شر. جتنی برائیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، وہ ایک جڑ سے پیدا ہوتی ہیں جس کا نام ہے جہالت. والعلم اصل کل خیر. اور جتنی اچھائیاں ہیں، نعمتیں اللہ کی، وہ سب علم سے ملتی ہیں. یہاں مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے کردار میں جہالت کی پرائرٹی دی ہے اور علم کو بالکل بھول گئے ہیں. اس کی وجہ سے مسئلے سمجھنے اور مسئلوں کو سمجھانے کی صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں. اس لیے میں سنی ہوں یا دیوبندی ہوں یا شیعہ حضرات ہوں، سب سے پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ مسجدیں بناتے ہیں ضرور بنائیں، لیکن مسجد بھی تو مدرسہ تھی. کہ میں تقریر میں کہہ چکا ہوں، وہاں حضور جامع نبوی میں تشریف لائے تھے، مسجد نبوی میں. اور وہاں پہ دیکھا کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں، کچھ جو علمی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، تو عبادت گزاروں کے ساتھ نہیں بیٹھے جس میں جو علم کی جہاں گفتگو ہو رہی تھی. اس لیے کہ مسجد کے اندر بھی رسول نے علم و تعلیم کو ترجیح دی ہے. تو یہ سب باتیں ہیں. ہم اس مختصر گفتگو کیا کریں؟ اگر ہم رسول کی سیرت کو، قرآن کی آیتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو اسلام کے جو نظریات ہیں وہ کھل کر بالکل ہمارے سامنے آ جائیں گے.